میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کرنل سیف قریشی، تجزیہ کار ہیں اور آج کے حوالے سے وہ ایکسپرٹ ہیں، دفاعی معاملات کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے۔ ویلکم کرتے ہیں کرنل صاحب کو۔ کرنل صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم شمسی جی کرنل صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، اللہ کا کرم۔ چلیں جی کرنل صاحب، آج پی ٹی آئی کا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا جو بند کمرہ میں اجلاس ہے اس میں شامل نہ ہونا، یہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ان کی طرف سے ہمیشہ آوازیں آ رہی ہیں کہ خان ہے تو پاکستان ہے۔ میں بلکہ رات کو بھی سن رہا تھا، ڈاکٹر نثار جٹ صاحب نے بھی یہی کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ہوگا تو کئی عمران خان پیدا ہو جائیں گے، کئی نواز شریف پیدا ہو جائیں گے، کئی بھٹوز پیدا ہو جائیں گے۔ اگر پاکستان ہی نہ ہوا تو پھر کیا، کون ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسی بھائی آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، پاکستان ہے ہم سب ہیں۔ پاکستان کی بنیادیں ہم نے خون دے کے بری تھی، یہ عمارت ہم نے اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کھڑے تھے۔ میں یہ کہوں گا خان صاحب کو کہ شاید بدقسمت ہیں وہ جو اس وقت وطن پرستی کے بجائے دشمن پرستی کر رہے ہیں۔ اس وقت فوج سے محاذ اور دشمن کا ساتھ، بلکہ وطن پرستی کی بجائے وہ خود پرستی کر رہے ہیں۔ وہ خود پرستی کر رہے ہیں۔ انہوں نے قومی مفاد قربان کر کے ذاتی مفاد کے اوپر ترجیح نہیں دی، بلکہ باقی تو میں ابھی خان صاحب کی بات سے آگے بات کروں گا۔ جی پلیز۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں محب وطن لوگ شامل ہیں، وہ کوئی نہ کوئی صورتحال سیاسی طور پہ اور وطن کی محبت میں اور قربانی دے کے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے ملک کو بچانے میں ادا کریں گے، جس میں شاید انڈائریکٹلی وقت کے ساتھ خان صاحب کے لیے بھی کوئی بچت نکل آئے۔ درست۔ مگر آج کا یہ قومی سلامتی کا جو اوقیہ انہوں نے ضائع کیا ہے، جس وقت ہم ہر روز معصوم بے گناہ کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، جس وقت دہشت گردی اپنے ٹاپ پہ ہے، جس وقت اس کا سرمایہ، اس کو مین پاور، اس کو ہائی ٹیکنالوجی، اس کو اسلحہ، اس کو بارود، اس کو نہ صرف افغانستان بلکہ ان کو راہ کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے اور کچھ اور دیگر ممالک کی طرف سے جتنا کچھ ادھر ڈالا جا رہا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو اور فردر کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کے اور حصے بکھرے کرنے کے لیے، یہ بدقسمت، یہ تو ایز اے جماعت آج اپنے منہ پہ ٹیکا لگوا بیٹھی ہے کہ یہ تو محب وطن پارٹی نہیں ہے۔ انہوں نے خان صاحب کے ذات کے متعلق تو یہ کہ جب بھی قومی سلامتی کا کوئی کانفرنس ہوئی پارلیمنٹ میں یا جوائنٹ سیشن میں یا کسی جگہ، خان صاحب نے گریز کیا، خان صاحب نے باہر کے اشارے پہ ان کانفرنسز میں اپنا پورا حصہ قومی سلامتی میں کبھی بھی نہیں ڈالا۔ جی جب بھی ہوئی انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے انہوں نے باہر کی ایجنٹی کو ہمیشہ ہوا دی اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے پہ، کندھا سے کندھا ملانے پہ، وقت کے اوپر کھل کے ساتھ دینے میں ہمیشہ انہوں نے گریز کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا کھل کے اس کے ابھی بھی دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوئے ہیں، بے شک وہ بنو والا ہوا ہے یا وہ ٹرین والا ہوا ہے یا ابھی ہو رہے ہیں، جتنے بھی ہو رہے ہیں، خان صاحب کی زبان بند ہے۔ خان صاحب کی زبان صرف کھلتی ہے اپنے مفاد کے لیے۔ خان صاحب 10 صفحے لکھ کے بھیجتے ہیں اپنی رہائی کے لیے۔ صحیح۔ خان صاحب کو سوائے اپنی رہائی کے ان کو کوئی قومی سلامتی، کوئی ملک کی ترقی، کوئی خوشحالی، کسی غریب کے امن سے ان کو کوئی تعلق واسطہ نہیں کہ ملک میں امن اچھا، ہو کے آج انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی پہلے عمران سے ملاقات کرائی جائے۔ میں نے ابھی آپ سے پہلے، میرے ساتھ ایک خاتون تھی پی ٹی آئی کی، میں نے ان سے کہا کہ پہلے اجلاس میں آپ سنتے گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، ان سے ریکویسٹ کرتے کہ اب ہم خان صاحب کے ساتھ جا کے آپ کے ایجنڈے پہ کنسنسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو مجھے بتائیے کہ اس طرح کے رویے جو کہ آج یہ ان کا شامل نہ ہونا
اور نواز شریف کا آج کے اجلاس میں شامل ہونا کتنے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک لکھی پڑھی یہ بالکل ایک متفقہ اور سالڈ رائے ہے کہ شریف فیملی قومی سلامتی میں اور استحکام پاکستان میں پورا پورا اپنا رول ادا کرتی ہے. حب الوطنی کا پرچم انہوں نے کبھی نیچے نہیں ہونے دیا. بے شک ان کے اوپر آپ ان کی ساری ملیں نیشنلائز کر لیں, آپ ان کو اٹک میں ڈال دیں, آپ ان کو کسی جیل میں اڈیالہ میں ڈال دیں, اڈیالے میں ڈال دیں, آپ ان کو لانڈی میں, آپ جو مرضی ان سے کر لیں, آپ ان کو سزائے موت دے دیں, آپ ان کو سزائے عمر قید دے دیں, آپ ان کو در بدر کر دیں, اس کے باوجود ان کی زبان سے کبھی پاکستان کے خلاف لفظ نہیں نکلا. اگر چند فوج کے لوگوں سے ان کی کوئی شکوہ شکایت بھی ہے تو وہ بھی انہوں نے بڑے ہی دھیمے اور بڑے ہی با اخلاق اور با کردار الفاظ میں ایک دو بندوں کا نام لے کے ان کو کاشن کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی فوجی کا ساتھ نہیں چھوڑا, کبھی بھی ملک کا ساتھ نہیں چھوڑا, بالکل ٹھیک ہے, کبھی قومی سلامتی کا ساتھ نہیں چھوڑا. کرن صاحب یہاں پہ قومی سلامتی کی بات ہے, شخصیات کی بات نہیں ہے, یقیناً آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. تو مجھے بتائیں کہ قومی سلامتی کے اوپر تو ایک انچ بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, اور آج دہشت گرد جو ہیں وہ اپنا کے پی کے میں سب سے زیادہ دہشت گردی کر رہے ہیں, اور بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, اور یہ جو دہشت گردی کے پی کے کا جو تیسرا ٹنورا ہے پی ٹی آئی کے پاس, اور بلکہ ان کو تو اس میں شرمندگی محسوس کرنی چاہیے. پالیسی کا غلط ہو جانا, اگر فرض کریں کسی کے ساتھ آپ صلح کا پیغام لے کے جاتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے بندوقیں لے کے, تو صلح والے کا چلے ہم مان لیتے ہیں کوئی قصور نہیں ہے. اگر فرض کریں ہم اس غلطی کا اعتراف کر لیں کہ ہمیں صلح نہیں کرنی چاہیے تھی, آج آپریشن کی طرح بڑھ جائیں, ٹھیک ہے آپ, تو یہ کرنے کی بجائے یہ اس اجلاس میں نہیں شامل ہوئے. میں عرض کروں, دیکھیے اس ساتھ آپ ان کی منافقت بھی ذرا غور کیجئے گا. میں قوم کو یہ بھی بتانا فرض سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ ایز اے پارٹی نہیں آئے وہاں ساتھ اس کو گنڈا پور کو اندر بھیج دی ہے تاکہ اندر کی خبر بھی ملے, اور اس نے تجاویز بھی دی ہیں, اس نے پورا حصہ لیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا حساب کتاب لیا جائے. 600 بلین روپیز اس کو قومی سلامتی کے لیے, لا اینڈ آرڈر کے لیے دیے گئے تھے. وہ سارے کے سارے غبن ہوئے ہیں تو کدھر ہوئے ہیں, کدھر خرچ ہوئے ہیں؟ ادھر تو کوئی پولیس کی پوسٹ, ادھر تو کوئی فوج کی پوسٹ, ادھر تو کوئی جگہ کسی جگہ بھی آپ کی پولیس اور آپ کے صوبائی ادارے کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے. تو انہوں نے کدھر خرچ کیے ہیں, کیا کر رہے ہیں وہ؟ ان کو سوائے خان صاحب کے ان سب کو کچھ اور نظر نہیں آتا. تو اگر یہی ہے کہ خان ہوگا تو پاکستان ہوگا, تو میں بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دوں کہ ہمارے لیے تو پاکستان ہوگا. خان ہوگا کہ نہیں ہوگا, پاکستان کے لیے ہم ہر کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ساری قوم پاکستان کے ساتھ بالکل کھڑی ہے. ٹھیک. اچھا کرن صاحب آپ کی تجویز کیا ہے, اب دہشت گردوں کے خلاف کس طرح سے کاروائی ہونی چاہیے؟ جی میں عرض کروں گا, پہلے مجھے ذرا اجازت دیجیے گا پلیز. شور کہ میں اپنے شہیدوں کے لیے جو روز ہو رہے ہیں, اے وطن میرے وطن تیرا میرا پیار نرالا ہے, قربان ہوا تیری عظمت پر میں کتنا نصیبوں والا ہے. پھیکا نہ پڑے گا رنگ تیرا جسموں سے نکل کر خون کہے, شہداء کا خون تاریخ لکھے. محفوظ رہے تیری آن صدا, چاہے جان میری رہے نہ رہے. واہ خان صاحب, ہم تو ہر قربانی اپنی جان کی دینے کو تیار ہیں. آپ بھی خدا کا نام لیں, اگر آپ کے اندر کو حب الوطنی کا 5-10% رہ گیا ہے تو آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ کے ساتھ آپ کو ساری سہولتیں مل سکتی ہیں جب آپ یہ ثابت کریں کہ آپ نے قوم کا ساتھ دیا, دہشت گردی کا ساتھ نہیں دیا اس وقت. اچھا اب مجھے بتائیں کہ کرنا کیا ہے ہمیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں, کرنا یہ ہے جی کہ فوج کو ہم اس وقت ہمیں اپنی اکانومی میں, اپنی اسٹیریٹی میں, اپنے اخراجات میں, اپنی شاہ خرچیوں میں کنٹرول کرنا پڑے گا. ہر قسم کی فالتو چیزیں, ہر قسم کی نان ڈیولپمنٹ فی الحال پوسٹ پون کر دیں 1 سال کے لیے, اور سارے کے سارے فنڈ جو ہیں وہ فوج کو ہائی ٹیک اکوپمنٹ لے کے دیں.
ایئر فورس کو ہائی ٹیک اکوپمنٹ لے کے دے. وار ساری ورٹیکل ہو گئی ہے, نیچے زمینی وار بہت کم رہ گئی ہے. ان کو نائٹ ڈیوائسز لے کے دے, ان کو لیٹسٹ سینسرنگ اکوپمنٹ لے کے دے. دہشت گردوں کی ہر کال کو مانیٹر کر کے ادھر ان کے دہشت گردوں میں ختم کرنے ان کے ٹھکانوں پہ ختم کیا جائے, ادھر ان کے بیسز پہ ختم کیا جائے. بالکل ٹھیک, ان کو آنے نہ دیا جائے. بالکل اور ٹھیک. یہ اس وقت جو بدر کا آپریشن چل رہا ہے, اس کو سارا ملک سپورٹ کرے. اور جی ہمارے ایک ایک جگہ, ایک ایک گھر میں, ایک ایک چیز میں اس وقت وہ آپریشن کر رہے ہیں. قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو ہمیں سب کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اپنے کام اور اپنے مال اور اپنی ہر چیز ہم وقف کر دیں. ایک آخری سوال کرن صاحب, مجھے بتائیں کہ عمران خان کی تو چلے ناراضگی ہے, سزائیں ہو رہی ہیں, مقدمات بنے ہیں, اچکزئی صاحب کا اور مینگل صاحب کا شامل نہ ہونا یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ میں یہ عرض کہوں گا جی کہ مجھے اچکزئی صاحب, مجھے پتہ ہے کہ یہ حب الوطن شخص ہیں. ان کو کبھی بھی پی ٹی آئی کے خان کے کہنے پہ ان کو باہر نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو اندر آ کے اپنے تجربے سے, اپنے انفلوئنس سے, اپنے اسٹیٹس سے اور اپنے روابط سے, ان کے روابط ہے ہر موومنٹ کے ساتھ, اس کا پورے طور پہ ان کو اس وقت قوم کے حوالے کرنا چاہیے تھا اور فوج کا ساتھ دینا چاہیے تھا. میں ابھی بھی اپیل کروں گا, میں ابھی بھی اچکزئی صاحب کو اپیل کروں گا اور قومی اداروں کو بھی اپیل کروں گا کہ اچکزئی صاحب کو خود جا کے یوٹیلائز کیا جائے, ان کو قومی ادارے میں رکھا جائے, اور جتنی بلوچستان کی لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ عطاء اللہ مینگل, کسی کو باہر نہ بیٹھنے دیں. اگر کوئی شکوہ ہے, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو جا کے منایا نہیں یا اس کو لائے نہیں, یا ان کو جو چھوٹی موٹی شکوے شکایتیں ہیں, میں گزارش کروں گا شہباز شریف صاحب سے کہ وہ 2 قدم آگے جائیں. یہ جیسے میاں نواز شریف سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے تھے, میں سمجھوں گا ابھی بھی وقت ہے, میاں نواز شریف بھی اپنا وقت دیں, اپنا انفلوئنس استعمال کریں, شہباز صاحب بھی کریں. اور یہ فوج کا کام نہیں ہے, یہ کام سیاسی قوتوں کا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم تمام سیاستدانوں کو ساتھ ریلی کر کے ساتھ لائیں. بہت بہت شکریہ کرنل سیف قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. اور آج آپ نے دیکھا ناظرین, آج کا پروگرام ہم نے بالکل اپنے وطن کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور کنسنسس کے لیے ہم نے بات کی ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.